گفتگو کو لے کر چلتا ہوں. جی میں واپس اس بات پہ آتی ہوں, اور آپ نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ جو آدمی کما کے باہر سے لاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ تشدد کرنا, کنٹرول کرنا اس کا حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کما کے نہیں بھی لاتا وہ بھی اپنے آپ کو اپنا حق سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ دانشور سمجھتا ہے, ایکچولی سپیریئر سمجھتا ہے پلین اینڈ سمپل لینگویج. اور اس کا سارا تعلق ہمارا جو کلچر کا پہلے ذکر ہوا اور ہماری جو ذہنیت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگی تب تک چیزیں, چاہے عورت کو معاشی بھی زیادہ مواقع ملیں, چاہے وہ اپنے لیے خود کما کے لائے اور گھر میں کنٹریبیوٹ کرے اور ملک کی ترقی میں بھی کنٹریبیوٹ کرے, جب تک یہ ذہنیت چینج نہیں ہوگی حالات اس کے بدلنے نہیں لگے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو بدلنا کیسے ہے. اچھا, وہ آپ نے پہلے میرے سے سوال کیا کہ کمیشن کیا ہونا کافی ہے. بالکل نہیں. وہ اگر آپ اجازت دیں اس کے لیے ہم نے وقت رکھا ہوا, سیگمنٹ رکھا ہوا, میں اس کے اوپر آؤں گا کہ فکسز کیا ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ایکسپلور کر لیں کہ معاملات یا نقص جو ہے یا پرابلمز جو ہیں کہاں کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ کلچرل بھی ہے, وہ کہہ رہی فائنینشیل سٹرنگز بھی اس کے ساتھ, کلچرل بھی ہے اور اکنامک. آپ کو بتاؤں اس کا جو فال آؤٹ کیا ہے. جی میں آپ کو کچھ اعداد و شمار آپ نے بڑے اعلیٰ دیے, میں بہت خوشی ہوئی مجھے سن کے, میں بھی آپ کو کچھ دیتی ہوں. اس وقت جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا اس کے تحت آپ کو جو گاڑیاں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں ان کی رجسٹریشن کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو صرف 1% گاڑیاں عورتوں کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں, باقی 99% گاڑیاں آدمیوں کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں. یہی ایک جو عدد ہے یہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ عورتوں کا کنٹرول ان کی اپنی جائیداد کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ یہ تو میں ماننے سے انکاری ہوں کہ صرف 1% عورتیں گاڑیاں اون کرتی ہیں. کمانے والی اگر 26% ہیں تو پھر گاڑیاں خالی 1% کیوں اون کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان پہ دباؤ ہوتا ہے کہ جائیداد ان کے نام پہ نہ ہو. دوسرا, ابھی بھی ہمارے ادارے انفارچونیٹلی اتنے ان ویلکمنگ ہیں کہ وہ عورت چاہتی ہے کہ اس کو ان اداروں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے جہاں پہ تمام مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایشوز ہوتے ہیں آف ہراسمنٹ آلسو.